السلام علیکم ناظرین، پروگرام سیلیبریٹی ٹائم کے ساتھ آفاق نیر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اے ویری وائبرنٹ ملٹی ڈائمینشنل سیلف میڈ پرسنالٹی ڈاکٹر حسین علی یاسا صاحب، جو افغانستان ڈیلی اور ڈیلی آؤٹ لک، جو افغانستان کا پہلا انڈیپینڈنٹ انگلش نیوز پیپر ہے، ایڈیٹر ان چیف اور فاؤنڈر۔ کرنٹلی آپ میونخ پروسیس کے ساتھ بطور کوآرڈینیٹر وابستہ ہیں۔ تو آئیے ان سے گفتگو شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر صاحب، آپ میڈیکل کی فیلڈ میں تھے، مگر آپ کا جو کیریئر ہے وہ پالیٹکس اور جرنلزم کی طرف ہے، تو یہ ٹرانسفارمیشن کیسے ہوئی؟ تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیے۔ میں اسٹوڈنٹ کے زمانے سے ہی کچھ زیادہ ہی ایکٹیو تھا، بڑا اسٹوڈنٹ ایکٹیوسٹ تھا، اور بہر صورت اگر آپ سے آنیسٹلی کہوں کہ مجھے کبھی ڈاکٹر بننے کا شوق ہی نہیں تھا۔ تو وہ پرانے زمانے میں یہی ہوتا تھا کہ والدین کی خواہش سے ہی سب کچھ چلتا تھا۔ ان کی خواہش تھی کہ میں ڈاکٹر بنوں، میں ڈاکٹر بن گیا۔ لیکن ڈاکٹر بننے کے بعد جب میں واپس افغانستان گیا تو وہاں پہ حالات کچھ ایسے تھے کہ فیلڈ میں کام کرنا تھوڑا سا مشکل تھا۔ تو پھر میں نے وہ سول سروس جوائن کی، انٹیریئر منسٹری میں رہا، پھر فورن منسٹری میں رہا، پھر پلاننگ منسٹری میں کام کی۔ پھر افغانستان کا جو نیا سیٹ اپ آیا اس کے بعد میں نے اس سے پہلے بھی لکھتا تھا مختلف میگزین وغیرہ اخباروں میں۔ تو پھر میں نے اپنا اخبار نکالا، افغانستان کا پہلا، جیسا کہ آپ نے بتایا، انڈیپینڈنٹ نان اسٹیٹ انگلش نیوز پیپر تھا افغانستان کی تاریخ کا۔ تو پھر الحمدللہ سے کچھ تھوڑے سے عرصے میں وہ کامیاب ہوا اور اس کو پذیرائی ملی۔ پھر اس کے بہت کم عرصے بعد، یعنی 1 سال بعد، پھر میں نے دوسرا اخبار شروع کر دیا ڈیلی افغانستان کے نام سے، جو کہ پرشین اور پشتو میں چھپتا تھا۔ پھر وہ بڑی جلدی، ہم اس طرح کہوں کہ سٹنلی وہ جو حکومتی اخبار تھے، ہماری جو حکومت کی طرف سے 60 ڈیلی اخبار چھپتے تھے، ڈیلی 7۔ وہ میرے خیال سے ریکارڈ ہوگا، میں نے کبھی نہیں سنا کہ امریکن حکومت کی طرف سے 7 اخبار ڈیلی چھپتے ہیں۔ تو حکومت کو چھوڑ کے سب سے بڑا پرائیویٹ پرنٹ میڈیا یہی تھا کہ افغانستان گروپ آف نیوز پیپر کے نام سے ڈیلی آؤٹ لک اور ڈیلی افغانستان چھپتے تھے۔ پھر اس کے بعد چونکہ پالیسی یہ تھی کہ حکومت کے پاس تو بہت سارے میڈیا گروپ ہیں اور اخبارات ہیں، تو کچھ ایسا ہو کہ تھوڑا سا وہ جو اپوزیشن کا پوائنٹ آف ویو ہے ان کو بھی بغیر سنسر کے کوئی ایسا میڈیا ہو جو کہ وہ بیان کرے۔ تو پھر اس کے بعد آگے چل کے مجھے اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا، اور پھر بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، جس کی وجہ سے میں آج میونخ میں رہ رہا ہوں۔ تو ابھی آپ جو ہیں وہ غالباً جرمنی میں ہی سکونت پذیر ہیں۔ جی۔ میونخ پروسیس کیا ہے جس کے آپ کوآرڈینیٹر ہیں؟ ایکچولی میونخ پروسیس ایک نان پروفٹ آرگنائزیشن 2013 میں بھی اس کا فاؤنڈر ممبر بھی ہوں، کچھ دوستوں نے مل کے بنائی۔ اس کی ضرورت یہ تھی کہ یہ جو افغانستان کا جو یہ جو نامطلوب سی کیفیت اور سچویشن چل رہی ہے، تو کچھ ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کیا جائے جہاں پہ ایکسپرٹس، دانشور حضرات اور جو دوسرے صاحب نظر ہیں وہ آ کر آپس میں بات کریں، ایک دوسرے کے ساتھ ڈیبیٹ کریں، اور افغانستان کو اس حالت سے نکالنے میں بہر صورت اپنا کوئی مثبت کردار ادا کریں۔ تو وہ گائے بگائے کبھی بڑے پیمانے پر اور کبھی چھوٹے پیمانے پر ہر سال کئی پروگرام بناتے ہیں، اور اچھے لوگوں کو مختلف ممالک سے دعوت کرتے ہیں، وہاں پہ وہ آتے ہیں اور مختلف موضوعات پہ تبادل نظر کرتے ہیں۔ پھر آپ نے افغانستان کا ذکر کیا کہ وہاں پہ ایک انسرٹن اور ایک غیر یقینی کی کیفیت جو پچھلے مہینوں کافی رہی، جو حال میں صدارتی انتخابات ہوئے اور اشرف غنی دوبارہ منتخب ہوئے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے
وہ غیر یقینی کی جو صورتحال تھی وہ بادل کچھ چھٹے ہیں اور وہاں پہ کوئی داخلی استحکام کے اسباب پیدا ہوئے ہیں؟ ایک تھوڑی سی تصحیح، اشرف غنی صاحب ابھی تک دوبارہ منتخب نہیں ہوئے. وہ ایک ڈسپیوٹیڈ پروویژنل رزلٹ ہے جس میں وہ جو 50+1% ہے اس کو تھوڑے سے 12-13 ہزار ووٹوں کی اکثریت سے اور ڈسپیوٹیڈ تقریباً 17% ڈسپیوٹیڈ ووٹ سے انہوں نے تھوڑا سا 50% کو کراس کیا ہے اور اس کے مقابلے میں 16,000 کمپلینس درج ہوئے ہیں ابھی تک. اوکے. تو وہ میرے خیال سے پروویژنل رزلٹ تو انہوں نے اعلان کر دیا لیکن وہ نہائی رزلٹ میں میرا نہیں خیال کہ وہ جیتیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس الیکشن کی لیجیٹیمیسی پہ کافی بڑے سوالات ہیں. مثال کے طور پر ٹرن آؤٹ بہت زیادہ لو رہا ہے اس میں. کوئی 15 لاکھ کے قریب اس کے آس پاس لوگوں نے ووٹ ڈالے اور ہاف آف دا ووٹس تقریباً وہ انویلیڈیٹ ہوئے ہیں. تو اس کا مطلب اگر یہ 2% 4% کی بات ہوتی تو وہ کچھ اور تھا لیکن وہ تقریباً اگر 50% انویلیڈیٹ ہوں اور آپ نے جو 3.5 لاکھ ووٹس جو بایو میٹرک ڈیوائس کے توسط سے پھر وہ اگین انویلیڈیٹ ہوئے ہیں ان کو بھی آپ نے کاؤنٹ کیا ہے تو پھر اور 1.5 ملین ووٹس کو کاؤنٹ کرنے میں 4 مہینے لگ رہے ہیں آپ کو. تو وہ تو سارا جو پروسیس ہے اس کی لیجیٹیمیسی تو وہ انڈر کویسچن ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو انفراسٹرکچر ہے اسٹرکچر ہیں الیکشن کے لیے وہ بھی بہت زیادہ ناقص ہے. مثلاً آپ کے پاس کوئی اوتھینٹک فگر نہیں ہے افغانستان کے سینسس کے بارے میں. آپ کے پاس کوئی اوتھینٹک فگر نہیں ہے ٹوٹل ووٹرز کی تعداد کا. آپ کے پاس کوئی اوتھینٹک ووٹر لسٹ نہیں ہے. تو اس ساری سچویشن میں جو ہے وہ پھر 4 مہینے لگے آپ کو 1.5 ملین ووٹ کو گننے میں اور ابھی تک وہ سولو نہیں ہوا. تو آلریڈی وہ پروسیس تو میرے خیال سے نو مور لیجیٹیمیٹ. تو اب وہ جو پروویژنل رزلٹ آگے آیا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا وہ میرے خیال سے جو بھی اگر اشرف غنی صاحب اس میں جیتے ہیں تو افغانستان ایک سیریس بحران کی طرف چلا جائے گا، کرائسس کی طرف. تو لیکن میرا خیال ہے کہ اس الیکشن کو بہر صورت رن آف اسٹیج میں جانا چاہیے. وہ ایسے لگ رہا ہے کہ اسی طرح ہوگا کیونکہ اتنی بڑی تعداد میں جو کمپلینس درج ہوئے ہیں. اور پھر اس کے بعد وہ رن آف الیکشن ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے وہ دوسرا ایک سوال ہے کہ اس پہ مجھے شک ہے. اندازاً اس میں کتنا عرصہ لگ جائے گا اس صورتحال کے ریزالو ہونے میں؟ دیکھیے اس میں ایک دوسرا پیرالل پروسیس چل رہا ہے جسے پیس پروسیس کہہ رہے ہیں لوگ. انٹرنیشنل اسٹیک ہولڈرز اور افغان اسٹیک ہولڈر سب کی کوششوں سے. اور ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی ہفتہ 10 دن میں امریکن اور طالبان کے درمیان پیس ایگریمنٹ جو ہے وہ شاید وہ سائن ہو جائیں، اس کے اوپر دستخط ہو جائیں. پھر اس کے بعد اگر وہ پروسیس امریکنز اور طالبان کے درمیان اگر وہ ایگریمنٹ ہو جاتا ہے تو اس کے امیڈیٹلی فوراً بعد انٹرا افغان ڈائلاگس شروع ہوں گے. پھر جب وہ ڈائلاگ شروع ہوں گے تو وہ ایک بڑا پروسیس ہے. تو اس کے مقابلے میں یہ الیکٹورل پروسیس جو کہ سسٹمیٹک ریگنگ اور ویری وہ کہتے ہیں کہ بہت بڑے پیمانے پہ جو بے قاعدگیاں اس میں ہوئی ہیں تو اس کے پیش نظر وہ پروسیس بہت چھوٹا لگتا ہے. تو میرے خیال سے وہ پیس پروسیس اگر آگے بڑھنا شروع ہو گیا تو اس کی اہمیت زیادہ ہوگی اس انتخابی عمل سے. اور اس سارے معاملے کے لیے ظاہر ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی تو بہت ضروری ہے. اس کے بغیر جس طرح آپ نے بتایا کہ ظاہر ہے کہ اپوزیشن بھی انتخابات کے نتائج کو نہیں مان رہی ہوگی. تو اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے تو داخلی استحکام نہیں ہوگا. تو اس پوری کیفیت میں یہ جو امریکہ طالبان مذاکرات جس میں پاکستان سہولت کاری کر رہا ہے اس کا مستقبل کیا ہمیں تھوڑا سا سوالیہ نشان نہیں دکھائی دیتا؟ شاید وقتی طور پہ کچھ اس میں استحکام دکھائی دے لیکن اس میں جو اس میں کہ یہ افغانستان اس وقت ایک بحران سے گزر رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں. داخلی استحکام نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں. اور افغانستان کا کوئی بھی شہری امن و امان کی
وہ جو زندگی ہے اس سے محروم ہے، اس میں کوئی شک نہیں. تو بہر صورت یہ ایک امید کی کرن ہے. بہر صورت ایک سیریس ایفرٹ ہے. اگر یہ ہو جاتا ہے کامیاب تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر یہ بڑی بدقسمتی ہوگی. جہاں تک پاکستان کا سوال ہے اس کی سہولت کاری کا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ایون یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے بھی کئی مرتبہ اس کو ایکنالج کیا ہے کہ اس پورے پروسیس میں ایٹ لیسٹ یہ جو پہلا مرحلہ ہے طالبان اور امریکہ کے درمیان، اس میں جو ہے وہ پازیٹیو رول ادا کر رہے ہیں. تو یہ ایک اچھی بات ہے، یہ امید کی ایک کرن ہے. اگر یہ کسی اچھے نتیجے پہ ختم ہوتا ہے یہ سب تو ایک بڑی اچھی بات ہوگی. افغانستان میں امن و امان اور یہ جو اسٹیبلٹی لانے میں اس کا بڑا اہم رول ہوگا. خدا نخواستہ پھر اگر یہ پروسیس ناکام ہوتا ہے تو پھر وہ سچویشن بہت زیادہ بری ہوگی اس سچویشن سے جو ابھی ہے. چلیں امید کرتے ہیں کہ جو امید کی کرن ہے یہ ایک سورج کی طرح مزید دمک اٹھے اور افغانستان کے عوام اور اس خطے میں امن کی طرف جو ہے وہ راہ ہموار. آمین. اسی کانٹیکسٹ میں جو اگلا سوال میرے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان سے امریکی فوج کے انخلاء کے حوالے سے بھی کئی خدشات ہیں. آپ بطور مبصر اور آبزرور کیا سمجھتے ہیں کہ وہ انخلاء کن حالات میں ہونا چاہیے، مرحلہ وار ہونا چاہیے، مسلسل ہونا چاہیے؟ اور دوسرا یہ کہ امریکی فوج کے نکلنے کے بعد کہیں خدا نخواستہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ وہ لیٹ 80s اور 90s والی صورتحال واپس پلٹ آئے؟ کیا افغانستان کا سیکیورٹی انسٹرومنٹ اتنا مضبوط ہے کہ وہ افغانستان میں امن قائم رکھ سکے؟ ویسے بہر صورت وہ جو طالبان مذاکرات کر رہے ہیں امریکہ کے ساتھ، ان کی سب سے بڑی اور پہلی شرط یہی ہے کہ امریکہ افغانستان سے نکل جائے، امریکن فورسز سارے فورن ٹروپس. لیکن پھر وہ اس بات کا سب کو احساس ہے، ایون طالبان کو بھی ٹیکنیکلی یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ آج جو ایگریمنٹ سائن کریں اور کل شام تک سارے امریکن نکل جائیں افغانستان سے. تو اس کا یہ ہے کہ بہر صورت وہ جو ٹیکنیکل اسپیکٹ ہے اس مسئلے کا، اس کے اوپر بھی میرے خیال سے اگر ایگریمنٹ 2 صفوں کا ہے تو اس کا ٹیکنیکل ڈیٹیلز جو ہے وہ کیسے عملی ہو یہ پلان وہ شاید 100 صفحے کا ہو. تو اس کے کچھ پیچیدگیاں ہیں، لیکن دونوں اطراف کو اس پیچیدگیوں کا علم ہے. تو پھر دوسرے جو ریجنل اسٹیک ہولڈر ہیں، پاکستان ہے، رشیا ہے اور دوسرے ہمسائے ممالک ہیں افغانستان کے، ان کو یہ خدشہ ہے کہ پھر وہی 90s کی ارلی 90s کی سچویشن پیدا نہ ہو افغانستان میں. اسی لیے سب کی خواہش یہ ہے کہ اگر آپ نکلنا چاہتے ہیں، اگر امریکن افغانستان سے نکلنا چاہتے ہیں تو گڈ، وہ ان کی اپنی مرضی، اپنا ڈیسیجن، لیکن وہ کچھ اس طریقے سے ایک نظم، ایک ڈسپلن کے ساتھ باہر جائیں کہ وہ 90s کی ارلی 90s کی سچویشن دوبارہ تکرار نہ ہو. تو وہ کیسے ہوگا؟ وہ یہ ہے کہ آپ افغانستان سے جا رہے ہیں تو بہت ذمہ دارانہ طریقے سے باہر جائیں. تو یہ جو پیس پروسیس ہیں اس کو مکمل سپورٹ دیں. دوسرے ممالک ریجن کے ممالک وہ بھی آپ کو سپورٹ دیں گے. تو ایک سسٹمیٹک پروگرام کے تحت بتدریج آپ افغانستان سے باہر جائیں، اس طرح کہ آپ کی فوجوں کی تعداد اگر ایک طرف کم ہو رہی ہے تو کچھ ایسا سسٹم ہو کہ افغانستان میں اسٹیبلٹی وہ زیادہ ہونے لگے. اور جب آپ افغانستان سے مکمل طور پر باہر جائیں تو ایٹ لیسٹ افغانستان میں ایک اسٹیبل سا سسٹم ہو جو سسٹینیبل ہو کسی حد تک. اور پھر وہ آہستہ آہستہ وہ جو دوسرے اسٹیپس ہیں جیسے ریفارمز یا امینڈمنٹس کانسٹیٹیوشن کا ہے، اور دوسرا انسٹیٹیوشن بلڈنگ یا اسٹیٹ بلڈنگ کا جو پروسیس ہے وہ بھی کامیابی کے ساتھ آگے چلتا رہا ہے آہستہ آہستہ. بالکل ٹھیک. آپ نے ریجنل اسٹیک ہولڈرز جو ہیں ان کا ذکر کیا، ان میں بھارت بھی ایک نمایاں حیثیت رکھتا ہے، اور پاکستانی سائٹ پہ ایک جنرل کنسرن یہ ہے کہ افغانستان کی سرزمین میں بھارتی ایک انوالومنٹ شامل ہے جو پاکستان کے انٹرسٹس کو، یعنی پاکستان جو جس طریقے سے پیس چاہتا ہے اس خطے میں، وہ اس کی راہ میں مزاحم ہو رہی ہے. تو یہ کنسرن کتنا درست ہے اور کتنا نہیں ہے؟
دیکھیے اس طرح تو اگرچہ انڈیا جو ہے وہ 5واں بڑا ڈونر ہے افغانستان کے لیے، اور انڈیا کے کئی ایک سیکٹر میں بڑے امپورٹنٹ تعاون رہے ہیں افغانستان کے ساتھ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن بہر صورت صرف انڈیا نہیں ہے بلکہ دنیا کے بہت سے ممالک نے افغانستان کے ساتھ کافی تعاون کیا ہے گزشتہ 18-20 سالوں میں. اب سوال یہ ہے کہ آیا کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ اس پروسیس میں فار ایگزامپل اگر افغانستان کے ریکنسٹرکشن میں 60 ممالک نے جو ہے وہ ہمیں تعاون کیا ہے ہمارے ساتھ یا ہماری مدد کی ہے، تو 60 ممالک تو نہیں ہو سکتے ہیں اس سارے پروسیس میں، تو کچھ اور ممالک بڑھ جائیں تو سارا یونائٹڈ نیشن بن جائے گا. تو ایک گروپ کی ضرورت ہے، ایک محدود گروپ کی، جو منظم طور پر آپس میں کوارڈینیشن کر کے اس کو بنائے. میرا خیال یہ ہے کہ کسی زمانے میں ایک اصطلاح کو زیادہ یوز کیا جاتا تھا، کہتے تھے 6+2. 6+2 کے معنی یہ ہیں کہ افغانستان کے 6 ہمسایہ ممالک اور امریکہ اور رشیا. تو جتنا محدود ہوگا اتنا میرے خیال سے اس کو آپ کو یعنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے یا بہر صورت دوسرے جو چھوٹی چھوٹی جزیات ہیں اس کو حل کرنے کے لیے وہ آپ کو آسانی رہے گی. جتنے زیادہ جتنا بڑا ہوگا یہ گروپ، وہ میرے خیال سے تھوڑا سا اس کی اپنی پیچیدگیاں ہوں گی. میرے خیال سے بہتر یہی ہوگا کہ افغانستان کے 6 ہمسایہ ممالک، امریکہ اور رشیا، یہ جو ہے امپورٹنٹ رول ادا کریں. اگر دوسرے ممالک آتے ہیں جیسے بھارت ہے، ترکی ہے اور کئی اور ممالک جن کو اگر دلچسپی ہے، وہ حاشیے میں جو ہے وہ رہ کر اس پورے پروسیس کو دیکھیں، اور اگر ان سے کہا جائے کسی مدد کے لیے، اگر وہ خود کوئی رول پلے کرنا چاہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں. لیکن بہر صورت دوسری بات جو آپ نے کی کہ پاکستان کے اندر سے آوازیں جو بلند ہو رہی ہیں کہ وہ انڈیا کے ممکنہ تخریبی رول کے حوالے سے پاکستان کے خلاف، تو وہ اچھی بات نہیں ہے. بار بار یہ کہا جاتا رہے بہر صورت پاکستانی اور افغان سیکورٹی حکام ان کے درمیان رابطے اچھے ہوں اور آنا جانا ہو، تبادل خیال ہو، اور وہ اپنے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ اس ڈیٹیلز کو شیئر کریں. میں پرسنلی اور افغانستان میں بہت سارے پولیٹیشین، کامن لوگ، صاحب نظر لوگ، تجزیہ کار اس بات کے سخت مخالف ہیں کہ افغانستان کی سرزمین کو کسی بھی ہمسایہ ممالک کے خلاف استعمال کیا جائے. یہ بہت بری بات ہے. افغانستان کی سرزمین کو پروگزی وار کے لیے استعمال نہ کیا جائے. ہمارے کسی بھی ہمسایہ ملک کو کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک. چلیں، امید رکھتے ہیں کہ یہ تمام ممالک سنی سنائی باتوں کی بجائے آمنے سامنے بیٹھے میز پہ اور اپنے جو کنسرنز ہیں اور جو تحفظات ہیں وہ دور کریں. اسی میں اس خطے کا امن اور اسی میں ہماری آئندہ نسلوں کا مستقبل جو ہے وہ پوشیدہ ہے. درست فرمایا. ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے مگر یہاں پہ ہمارے پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہو رہا ہے. اگلے پروگرام میں ہم اپنی گفتگو یہیں سے دوبارہ جوڑیں گے. دیکھتے رہیے چینل 6. خدا حافظ.